آیت نمبر 37 فتقبلها ربها بقبول حسن، تو قبول فرما لیا مریم علیہ السلام کو ان کے رب نے بڑی عمدگی کے ساتھ، وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور ان کو پروان چڑھایا بہت اعلیٰ طریقے پر، وَكَفَّلَهَا زکریا، اور ان کو زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دے دیا، كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ، اور جب کبھی زکریا علیہ السلام ان کے پاس محراب میں جاتے، وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا، تو ان کے پاس رزق پاتے، قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا، اور وہ پوچھتے کہ اے مریم تمہیں یہ چیزیں کہاں سے ملتی ہیں؟ قالت هو من عند اللہ، وہ کہتی ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یقیناً اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بے حساب عطا کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں گرامر کے لحاظ سے جو پہلا نقطہ بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ گرامر کے لحاظ سے یہاں پہ ہونا چاہیے تھا فتقبلها ربها تقبلا، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ تقبلها کے ساتھ بھی قبول آ رہا ہے۔ تو مفسر کرام یہ فرماتے ہیں تقبل کا معنی جیسے ہم نے پیچھے بھی جانا کسی چیز کو بھرپور انداز میں، بہترین انداز میں، مکمل طور پہ قبول کر لینا، لیکن اگر اس کے ساتھ تقبلاً آتا تو اس کا مطلب ہوتا کہ کسی چیز کو قبول تو بہترین انداز میں کیا گیا ہے مگر اس میں بہت کوشش، بہت محنت، بہت مجاہدہ تھا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو کسی کو قبول کرنے کے لیے کوئی مجاہدہ، کوئی کوشش نہیں کرنی پڑتی ہے، اس لیے یہاں پہ تقبلاً کی جگہ بھی قبول لایا گیا، اور قبول کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو فطری انداز میں قبول کر لینا، اور گویا کہ یہاں پہ ترجمہ اب یوں بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت بہترین انداز میں مریم علیہ السلام کو قبول کیا، اور پھر ایسا قبول کیا کہ جو کہ عین فطری انداز میں قبول کرنا تھا۔ پھر اس کے ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قبول کے ساتھ با کا لفظ بھی آتا ہے، تو ابن عاشور رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں ایک گویا کے منظر بیان کیا جا رہا ہے کہ مریم علیہ السلام کو ایسا قبول کیا گیا کہ جس کا اندازہ ان کی اپنی والدہ کو بھی نہیں تھا، انہوں نے صرف ایک بیٹا مانگا تھا، اور ایک نیک بیٹا مانگا تھا، اپنے شوہر جیسا مانگا تھا، ان کی صفات عادات جیسا مانگا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو کیسا قبول کیا کہ انہیں بیٹی دی، اور اس بیٹی کو ایک نبی کی ماں بنا دیا، اور پھر یہ کہ صرف ان کو نبی نہیں دیا بلکہ ایک کتاب بھی دی گئی، پھر ان کو یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو روح من اللہ بھی کہہ دیا گیا، پھر ان کو اور ان کی اولاد کو مبشرن بھی بنا دیا گیا، اور پھر یہ کہ آخری وقت میں اس امت میں ان کا دوبارہ سے نزول بھی ہوگا، تو وہ ہے کہ کتنے زیادہ اعزاز اور اکرام ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کو قبول کرنا ہوتا ہے بہترین انداز میں اور فطری انداز میں قبول کرنا ہوتا ہے۔ پھر آیت مبارکہ میں آتا ہے وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اب یہاں پہ انبتا کا لفظ جو ہے نبتا سے ہے، اور نبتا کا مطلب ہوتا ہے پودے کا بڑھنا، اور جب یہ لفظ حمزہ کے ساتھ آتا ہے یعنی کہ انبتا بن جاتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے مالی کا پودے کو بڑھانا۔ اب یہاں پہ بہت غور طلب بات یہ ہے کہ مریم علیہ السلام کی تربیت کی بات ہو رہی ہے، ان کی پرورش کی بات ہو رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ یہ بات نہیں فرمائی کہ مریم علیہ السلام کی پرورش ایسے ہوئی، بلکہ آپ نے ان کی پرورش کو جو ہے ایک پودے کے ساتھ تشبیہ دی ہے، تو گویا کہ قرآن بہت خوبصورت کانسیپٹ جو ہے وہ ہمیں یہاں پہ دے رہا ہے۔ اب جب ایک پودے کی نشو و نما کا معاملہ آتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے زمین کا زرخیز ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، اس کی اچھی سی گوڈی کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، پھر اس میں اچھی کھاد کا ڈالنا، پانی کا ڈالنا، بیج کا دینا، اور پھر اس کے بعد مالی کی کتنی کوشش اور محنت، یہ سب کچھ ہوتا ہے، یہ سارا نظام جو ہے یہ زمین کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، مگر یہ ابھی ناکافی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اب بھی زمین کے اندر جو بیج ہے اس کو سورج کی روشنی بھی چاہیے، اس کو ہوا بھی چاہیے، اور اس کو آسمان کا پانی بھی چاہیے، تو گویا کہ زمینی نظام کے ساتھ جب آسمانی نظام ملے گا تو پھر جا کے ایک پودا جو ہے وہ بہترین پودا بنے گا، بہترین پھل دینے والا اور بہترین سایہ دینے والا بن جائے گا۔ تو گویا اس خوبصورت مثال میں جو ہمیں بات سمجھائی جا رہی ہے کہ ایک بیج کی پرورش کے لیے زمین کا زرخیز ہونا جیسے بہت ضروری ہوتا ہے، اور پھر آسمانی نظام کا ہونا بھی بہت ضروری ہوتا ہے، اسی طریقے سے ایک انسان کی شخصیت اور اس کی تربیت کے لیے اور اسے خوبصورت انسان بنانے کے لیے یہ دو نظام بہت ضروری ہوتے ہیں، اور وہ دو نظام کون سے ہیں کہ انسان کے اندر خود سے بھی چاہت ہو، اس کے اندر صلاحیت ہو، پوٹینشل ہو، اور پھر اس کے بعد اگر اس کی صلاحیت کو، اس کے ٹیلنٹ کو اگر اچھا ماحول مل جاتا ہے تو یہ جب دونوں چیزیں آپس میں مل جاتی ہیں تو پھر انسان ایک خوبصورت شخصیت بن کے سامنے آتا ہے، اور یہی وہ معاملہ ہے جس کو آج بہت سارے مینٹورز بیان کرتے ہیں، اور اس چیز کو بہت ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ ایک انسان کے اندر خود سے کسی ٹیلنٹ، کسی صلاحیت کا ہونا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہو، لیکن ساتھ ساتھ اس صلاحیت کے لیے اچھا ماحول کا ملنا اور ایسے سپورٹیو ماحول کا ملنا یہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے، تب کہیں جا کے ایک انسان جو ہے اپنی زندگی میں کامیاب ہوتا ہے، اور قرآن ہمیں بہت پہلے جو ہے یہ کانسیپٹ دے رہا ہے۔
پھر اس کے بعد بڑی خوبصورت بات علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ مریم علیہ السلام کی شخصیت کو یا ان کی تربیت کو ایک پودے کے ساتھ جو تشبیہ دی گئی ہے، تو پودا جو ہوتا ہے وہ بہت محنت مانگتا ہے، اب اس کے لیے ایک مالی کی کتنی کوشش، کتنی محنت ہوتی ہے، اور پھر اس کو بڑا کرنے کے لیے کتنا وقت درکار ہوتا ہے، تو گویا کہ ایک نظام ہے جو اس پودے کے پیچھے نظر آتا ہے۔ تو گویا کہ یہاں پہ مریم علیہ السلام کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اتنی خوبصورت جو شخصیت مریم علیہ السلام کی ہمیں نظر آتی ہے، کوئی ایک دن کا معاملہ نہیں تھا، اس کے پیچھے بھی بہت کوشش تھی، بہت محنت تھی اور بہت سارا وقت تھا۔ پھر اس کے بعد علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ جس پودے کی جتنی اچھی نشو و نما ہوتی ہے، وہ وقت کے ساتھ ساتھ جب بڑھتا رہتا ہے تو اتنا ہی مضبوط بھی ہوتا ہے، زرخیز بھی ہوتا ہے، میٹھا پھل بھی دیتا ہے اور گھنا سایہ بھی دیتا ہے۔ اسی طریقے سے جس شخصیت کی پرورش ایسے کی جائے کہ جس کے پیچھے ایسی محنت ہوگی، یعنی کہ اس کی خود کی بھی صلاحیت کا ہونا، ٹیلنٹ کا ہونا، طلب کا ہونا، چاہت کا ہونا، اور پھر اس کے ساتھ اس کو اچھے ماحول کا مل جانا، اچھے لوگوں کا مل جانا، تو پھر ایسی شخصیتیں جو ہوتی ہیں وہ بہت زرخیز درخت کی طرح ہوتی ہیں، بہت میٹھے عمل دینے والی ہو جاتی ہیں۔ پھر علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ تقبلہ کا لفظ آ رہا تھا، بقبول ان کا لفظ آ رہا تھا، ان دو الفاظ کے اندر ہی اتنی زیادہ خوبصورتی ہے کہ کسی کو مکمل اور بھرپور انداز میں قبول کرنا، فطری انداز میں قبول کرنا، مگر اس کے ساتھ مزید اللہ تعالیٰ حسنن بھی فرماتے ہیں، اور حسنن کا مطلب یعنی کہ حسن کے ساتھ ہے، خوبصورتی کے ساتھ ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو مریم علیہ السلام کی تربیت کی تھی اور یہ دونوں نظام ان کے ساتھ شامل کیے تھے، تو اس سے جو شخصیت سامنے آئی تھی وہ انتہائی خوبصورت شخصیت تھی۔ مثلا ایک ایسی بچی کے جس کو اللہ تعالیٰ کے گھر کا ماحول ملتا ہے، زکریا علیہ السلام جیسے نبی کی جو ہے وہ پرورش ملتی ہے، پھر انہیں جو ہے وہ تورات جیسی کتاب کا علم ملتا ہے اور ایک معصوم بچپن ملتا ہے، تو کس قدر خوبصورت شخصیت تھی جو کہ ہمیں قرآن میں نظر آتی ہے۔ اور جیسے ہم نے کہا کہ پودا جتنا زیادہ زرخیز ہوتا ہے تو وہ موسموں کی سختی کو بھی برداشت کر لیتا ہے، ہوا کے جھکڑوں کو بھی برداشت کر لیتا ہے، مگر اپنی جگہ کے اوپر قائم رہتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ مریم علیہ السلام کی شخصیت بھی جو تھی وہ اتنی مضبوط تھی، اتنی زرخیز تھی کہ انہوں نے اپنی زندگی میں جو مشکلات دیکھی، تو ایسی مشکلات تو کبھی دنیا میں کسی عورت نے اس سے پہلے دیکھی ہی نہیں تھی، تو گویا کہ اتنی مضبوط پرسنالٹی کا ہونا، تب بھی یہ پرسنالٹی ایسی تھی، شخصیت ایسی تھی کہ وہ اتنے مشکل حالات سے بھی نکل گئیں۔ پھر علماء کرام یہاں پہ ایک اور نقطہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کی والدہ نے تو یہ فرمایا تھا کہ مجھ سے قبول کر لیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے فتقبلہا، آپ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں قبول کر لیا، لیکن کہ براہ راست ہا ضمیر جو ہے وہ مریم علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے مریم علیہ السلام کو ایسا قبول کر لیا کہ ان کی زندگی کو، ان کے ہر عمل کو ہم نے قبولیت دے دی۔ تو آپ تو صرف اپنی اولاد کی قبولیت مانگ رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے صرف اولاد کو قبولیت نہیں دی بلکہ ان کی زندگی کے ہر معاملے کو بھی ہم نے قبولیت دے دی۔ پھر آیت مبارکہ میں یہ آتا ہے وَكَفَّلَهَا زکریا، اور زکریا علیہ السلام نے ان کی کفالت فرمائی۔ اب جیسے روایات میں آتا ہے کہ مریم علیہ السلام کی کفالت کے لیے بہت سارے لوگوں نے یہ چاہا کہ ہم اس بچی کی کفالت کریں، لیکن یہ پورا جو ہے وہ زکریا علیہ السلام کے حصے میں کیوں آیا؟ ان کے اس اخلاص کی وجہ سے، ان کی اس خوبصورت اور اچھی شخصیت کی وجہ سے، جو کہ ہمیں ان کی دعاؤں سے پتہ چلتی ہے کہ بڑھاپے تک وہ دعائیں مانگتے رہے کہ مجھے اولاد دے دیں، مگر اگر اولاد نہیں ملی ہے تو وہ کبھی مایوس نہیں ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ان کا اتنا خوبصورت گمان ہے۔ تو کسی انسان کی جب خوبصورت شخصیت ہوتی ہے، خوبصورت اخلاص ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے خوبصورت جو ہے وہ کام لے لیتے ہیں۔ اس لیے علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کے ہونے کے باوجود بھی زکریا علیہ السلام کے نام قرآن نکلا، اور یہاں سے علماء کرام یہ نقطہ بھی بیان کرتے ہیں کہ کسی انسان کو اگر نیکی کی کوئی توفیق مل جاتی ہے، کسی نیک کام کرنے کا اگر اس کو موقع مل جاتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عطا ہوتی ہے۔ اب جو باقی سارے لوگ تھے وہ بھی شاید اپنے معاشرے کے بہت اچھے لوگ ہوں گے، تبھی وہ یتیم بچے کی کفالت کرنا چاہ رہے ہوں گے، مگر اتنے سارے اچھے لوگوں میں سے ان کی اچھائی اتنی اعلیٰ درجے کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس خاص کام کے لیے انہیں قبول کر لیا۔ تو کسی نیکی کے کام کی قبولیت ہو جانا، توفیق ہو جانا، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے۔ پھر آیت مبارکہ میں کفلہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ کفل سے ہے، اور کفل اس نرم کمل کو کہا جاتا ہے جو کہ اون کی کوہان کے اوپر ڈالا جاتا ہے تاکہ اون کی حفاظت ہو سکے، کہ جو سیٹ یا زین اس کے اوپر رکھی جاتی ہے اس سے اس کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، اور جو اس کے اوپر بیٹھنے والا ہو اس کے لیے بھی آسانی ہو جائے۔ اسی سے لفظ کفیل بھی بنا ہے، اور کفیل کا معنی بھی ہوتا ہے کسی کی ذمہ داری لینا، حفاظت کرنا۔ تو جب کوئی انسان کسی کا کفیل بنتا ہے یا کسی کو اپنی کفالت میں لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے گویا کہ وہ اس بات کی ذمہ داری لے رہا ہے کہ اب اس کی زندگی میں آسانی اور کمفرٹ لانا یہ میرا کام ہے۔